سب سے پہلے آپ نے یہ ٹول رکھ لینے اگلے شاخوں کو ریپیئر کرنے کے لیے۔ لیفٹ سائڈ پہ ہینڈل گھما کے دونوں ٹی ہینڈل کی مدد کے ساتھ 14 کے بولٹ ہیں، اس کو لوز کر کے کھول لیں۔ دو اس میں سے بولٹ نکلتے ہیں، دو اس میں سے واچلیں نکلتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ اس کو نیچے رکھ کے اگلے ویل کا نٹ جو ہوتا ہے وہ لوز کرنا ہوتا ہے 14 ٹی ہینڈل رنگ پانے کی مدد کے ساتھ۔ اس سائڈ پہ بھی میں نے ایکسل پہ چابی ڈال دی ہے۔ بریک کو لوز اس لیے کرتے ہیں کہ بریک شو پھر پلیٹ جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی، بریک شو کا منہ اندر کھلا ہوتا ہے۔ یہ ایکسل نکال کے یہ گوڈ نٹ واچل آپ نے سال لگا دینا ہے۔ یہ ویل نکل آیا آپ کا، یہ آپ نے مرگاڑ کے چاروں بولٹوں کو لوز کر کے کھول لینا ہوتا ہے۔ یہ چاروں بولٹ کھل گئے، یہ اس کو باٹم کو گھما دینا ہوتا ہے، مرگاڑ آپ کا ایزی نکل جائے گا باہر۔ پھر آپ نے یہ بریک والا نٹ کھول دینا ہے، یہ گوڈ نٹ سارا کچھ بریک کے ساتھ لگا دینا تار کے ساتھ۔ یہ کیبل اس لیے کھول رہے ہیں کہ ادھر ٹی ہینڈل نہیں ڈال رہا تھا کیبل کے اوپر، کسی نے اوپر سے ڈالی ہوئی تھی، نیچے سے ڈال دیں گے، یہ ٹی ہینڈل ایزی ڈال جائے گا۔ یہ 12 کے بولٹ ہوتے ہیں، ٹی ہینڈل کی مدد کے ساتھ کھولنے ہوتے ہیں، کسی نے 14 کے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے یہ 14 کے پرانا ایکسل لے کے ہلکا ہلکا اس کو ٹکورنا ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں ٹھوکنا کہ باٹم ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ پیچ کا ڈالنے کا مقصد یہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی سپیس ڈال جائے۔ وہ دیکھیں ساتھ والا شاخ نرم ہے، وہ خود ہی باہر آ رہا ہے، یہ شاخ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو یہ کس طریقے سے نکلتا ہے۔ وہ دیکھیں وہ سائیڈ والا شاخ جو ہے وہ بالکل ایزی نرم بغیر ٹکورے نکل آیا باہر۔ یہ شاخ راڑ نہیں ڈر رہا تھا، اس لیے ہم ہینڈل کو لوز کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچنا کیا کر رہے ہیں۔ ہینڈل کو نیچے کرنے کا مقصد یہ ہے شاخ راڑ ایزی ڈل جائے گا، اس کے اوپر چوڑی لگ جائے گی۔ ہینڈل کا منہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ میں نے گھمایا ہے، یہ شاخ کو جب ٹائٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ باہر آ گیا۔ نیچے رینچ ڈال لیں، 22 کا نٹ ہے، 24 کا ہے، جو بھی ہے آپ وہ اس کو پکڑ لیں، اوپر سے گھما دیں، آپ کا شاخ ایزی باہر آ جائے گا۔ یہ شاخ آپ کا باہر آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہیمبر بٹ والا لینا ہے، یہ 24 نمبر کی گوٹی ڈلی ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو ٹکوریں گے تو یہ نٹ جو ہے شاخ کا یہ لوز ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے ایزی۔ یہ دیکھیں گلاسی کو ٹکور رہے ہیں ہیمبر ربٹ کے ساتھ، یہ دیکھیں ہیمبر ربٹ کے ساتھ یہ گلاسی باہر آ گئی۔ اگر گلاسی اس طرح باہر آ جائے تو یہ بہتر ہے۔ یہ دیکھیں یہ دوسرا نٹ کھول رہے ہیں شاخ کا ہیمبر بٹ کے ساتھ، اوپر سے ٹکور کے اس طرح آپ کھول لیں۔ اوپر ایک پیکنگ رکھی ہوئی ہے 14 نمبر کا نٹ، یہ دیکھیں ہم نے ایک چیز بدلنی ہے، ساتھ میں سیلیں بھی بدل رہے ہیں، آئل بھی بدل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ راڈ ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر، یہ ہلکا سا ٹکورا ہے اس کو، یہ ایلکی کا 6 نمبر کا بولٹ ہوتا ہے، یہ دیکھیں رینچ بھی ڈالا ہے۔ یہ ہم نے اس کو اس طریقے سے لوز کیا ہے، جو نیچے راڈ ڈالا ہوا ہے اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، گھومنے نہیں دیتا۔ یہ اسپیشل تیار کی جاتی ہیں چیزیں شاخ ریپیئر کرنے کے لیے، بڑی محنت کے ساتھ ہم آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ آپ ویڈیو ہماری اینڈ تک دیکھا کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں بولٹ نکل آیا، واچل ایک ساتھ ہی فکس ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ پمپ نکل آیا، یہ شاخ راڑ نکل آیا، یہ باٹم لیدا ہو گیا، یہ لاگ نکلے گا۔ یہ دیکھیں پیچ کس کی مدد کے ساتھ لاگ، یہ سب سے بڑا پیچ کس لے لینا، باٹم کے اندر لگا کر سیل کو باہر نکال دینا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لیک ہے، ہم سیلیں بھی چینج کر دیں گے۔ آپ کو آلٹریشن بتائی ہے کہ ایک ٹھک ٹھک کرتا ہے، اکثر کھڈے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر بڑی بری سی آواز آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ گلاسی ٹائٹ ہے، ہلکا سا ہم نے اس کو ٹکور لیا ہے، یہ گلاسی بھی اتر گئی ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے یہ والا نٹ کھولنا ہے، یہ 24 نمبر والا لگا ہوا ہے، یہ روڈ پرنکس ہے، 70 کا 22 کا ہوتا ہے۔ یہ شاخ نکل آیا، سپرنگ باہر، یہ دیکھیں
یہ اس کے اندر بڑا راڈ ڈال دیا ہے، یہ رینچ ڈال دیا ہے، یہ 6 نمبر کی ایلکی ڈال دی ہے، اس کو زور سے گھمائیں گے، اس کو ہم نے پہلے ٹکور بھی لیا تھا، وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فکس ہے، اس کے ساتھ واچل لگی ہوئی ہے، 70 کی پتل کی آتی ہے، انہوں نے سلور کی دی ہوئی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں، آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ یہ پمپ کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو ہم شاگ راڈ بولتے ہیں اپنی زبان میں، آپ جو مرضی بول لو۔ یہ پیچکس کی مدد کے ساتھ لاک نکالتے ہیں اس طریقے سے باٹم میں، اگر نہیں نکالو گے تو پھر سیل نہیں باہر آتی۔ یہ دیکھو پیچکس کی مدد کے ساتھ جو بڑا پیچکس ہے گھما کے آپ نے یہ سیل نکال لینی ہوتی ہے۔ یہ سیل نکل گئی، اب ہم واشنگ کر رہے ہیں، واشنگ کر کے واشنگ اس لیے کرتے ہیں جو کچرا ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ شاگ راڈ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ کچرے میں آپ کو پتہ ہے کام کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ ویڈیو پوری آپ کے سامنے اس لیے لے کے آتے ہیں، آپ مار نہ کھاؤ۔ یہ سیل کا نمبر ہے 273710 یہ لکھ کے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پمپ کے سپرنگ ہیں، جو نئے ڈال رہے ہیں وہ دیکھیں، ان کی تار دیکھیں، ان کی لمبائی دیکھیں، یہ کھڈوں میں لگتا ہے۔ یہ دیکھیں پمپوں کے اندر ہم نے یہ بڑے والے سپرنگ ڈال دیے، اس طریقے سے آپ بھی ڈال لو گے تو ٹھک ٹھک آواز نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ نہیں لالچ ہوتی کہ کسٹمر ہمارے پاس آئے جی، وہ آئے گا تو ہم اس کا کام کریں گے۔ یہ ٹیفلنٹ ٹیپ لگانے کا یہ مقصد ہوتا ہے، باٹم کے نیچے والی سائڈ پہ اکثر ایک آدھا ڈرافٹس آ جاتا ہے یا نمی آ جاتی ہے، یہ ٹیفلن ٹیپ اس لیے لگاتے ہیں۔ یہ سیل ہم نے لگا دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پمپ سپرنگ ہم نے اندر ڈال دیا ہے، اس کا راڈ بھی ڈال دیا ہے، باٹم بھی ڈال دیا ہے۔ یہ اس کا بولڈ ایل کی 6 نمبر کی مدد کے ساتھ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں، اس کو فل ٹائٹ کر دیں گے۔ نیچے سے گھوم رہا ہے، ہم نے اس کو بھی ہاتھ کی مدد کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ یہ رینچ بھی ڈال کے اس کو ٹائٹ کر لیں، فل ٹائٹ۔ یہ سیل ڈال گئی، یہ باٹم دیکھیں بالکل صاف ہے، اندر کچرا وغیرہ نہیں ہے۔ اگر کچرا ہوگا اس طریقے سے شاک فٹ کریں گے تو وہ نقصان ہے۔ یہ سلور کے ہوتے ہیں باٹم، یہ شاگ لوہے کے ہوتے ہیں۔ سلیکون ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ ایک تو سلپ ہو کے سیل اندر چلی جاتی ہے۔ یہ سیل ٹریور ہے، یہ CG125 کا سیل ٹریور ہے، اس کی مدد کے ساتھ ہم اسے ٹھوک رہے ہیں جو اس کے اندر پورا آ جائے سیل ٹریور۔ یہ پیچکس کی مدد کے ساتھ ہم اس کے لاک لگا رہے ہیں، یہ اگر نہیں لگائیں گے تو سیل باہر آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہلکی ہلکی سلیکون لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ لگاتے ہیں سلپ ہو کے سیل اندر چلی جاتی ہے اور پکڑ بھی لیتی ہے، جکڑ بھی لیتی ہے۔ پرانی بائک ہوتی ہے، سلیکون اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ یہ لاک بھی لگ رہا ہے سیل کے اوپر کہ سیل باہر نہ آئے۔ یہ پرانی بائک ہوتی ہیں، باٹم میں لوز ہو جاتی ہیں سیلیں۔ یہ دیکھیں، اس کی چھوٹی گلاسی ہے، اس کا سوراخ اندر والی طرف کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ واشنگ وغیرہ کرتے ہیں پانی ادھر سے نکل آتا ہے، اگر کسی کی سیل لیک ہو تو ادھر سے نکل آتی ہے، اگر باہر کی طرف آپ سوراخ کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ باٹم چھوٹی گلاسی اس کی لوز ہے باٹم کے اوپر، اس لیے ہم نے ٹیفلن ٹیپ کی مدد لی ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس کو ٹکور دیا ہے سیل ٹریور کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، اب اس کو ریگ مال کی مدد کے ساتھ صفائی کر دی ہے۔ جو باہر سے ٹیفلن ٹیپ نظر آ رہی ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی، بری نہیں لگے گی۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ یہ دیکھیں، سوراخ کا منہ اندر آئے گا۔ اسی طرح آپ نے دوسرے شاک کو ریپیئر کر لینا ہوتا ہے۔ جیسے یہ گریس لگائی ہے، یہ رگڑ کی آواز نہیں آتی، ہلکی ہلکی گریس لگا دی ہے۔ آپ کے شاک جو ہوتے ہیں یہ سافٹ چلیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یار مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، جو پرانے کاریگر ہوتے ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں، شاکوں کا کرتے ہیں، انجن کا کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے کہ دوست جو ہوتے ہیں شاکوں والے شاک علیحدہ ہیں، وہ مکینک علیحدہ ہے۔ ہم تو پہلے سب کام کرتے تھے، شاکوں کا بھی، انجن کا بھی، ویل کا بھی، لائٹ نہیں جل رہی وہ بھی ٹھیک کرتے تھے۔ یہ ایک نٹ اس لیے لگایا ہے اوپر کہ
کہ اس کی تڑ جو ہے تھوڑی سی بڑھ جائے. یہ ہم نے اس کے اوپر شاک راڈ کے ساتھ ٹائٹ کر کے، جب بھی اس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اس کو شاک کو دباتے ہیں، اس میں ہوا نہ بھری جائے. یہ اس چیز کا خیال کیا کریں. ہم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے ٹائٹ کیا ہے. یہ ہم نے شاک راڈ کھول لیا ہے اس کا. یہ ہیمبر گوٹی کی مدد کے ساتھ ہم اسے ٹائٹ کر دیں گے. جب بھی آپ نے شاک کا نٹ ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پورا دبا کے رکھنا ہوتا ہے، پھر اس میں ہوا نہیں بھری جاتی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہم چھپاتے نہیں ہیں، شاک کو نیچے رکھ کے پھر آئل ڈالتے ہیں. جب یہ باہر آ جائے تو یہ فل ہو جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جگوں کے اندر ڈالو. یہ پہلے کون سے پیمانے وغیرہ ہوتے تھے، ایسے ہی ہم لوگ کرتے تھے. کپی میں آئل ڈال کے بالکل شاک کو نیچے دبا دیتے ہیں فل. یہ دیکھیں یہ فل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو پیمانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس طریقے سے آپ خود شاک کر سکتے ہیں. ہم آپ کے سامنے ایزی ویڈیو لے کے آتے ہیں. ہم چھپاتے نہیں ہیں. اگر کوئی دوست کوئی کاریگر بن بھی جائے تو ہمیں کیا نقصان ہے، ہمیں کسی چیز کا نقصان نہیں ہے. یہ دیکھیں بچے نے پوری طاقت کے ساتھ اسے نیچے دبایا ہوا ہے. پھر بٹ ہیمبر میں نے وہ استعمال کیا گوٹی کے ساتھ، ہیمبر اور گوٹی پھر استعمال کیا. یہ دیکھیں یہ شاک فٹ ہو رہے ہیں. جس سائڈ کا شاک ہے اسی سائڈ پہ لگانا ہے. یہ اگر رائٹ سائڈ کا ہے، اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ لگا دیں گے اس کا بازو بنا ہوا ہے، ادھر پینل پلیٹ آنی ہوتی ہے. ان چیزوں کا خیال کرا کریں. یہ 14 کا بولڈ واچل ایک آئے گی. یہ دیکھیں یہ شاک جا نہیں رہا، ایک لگ گیا ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس شاک راڈ ہے. ہم اس کو اس کے اوپر ٹائٹ کر دیں گے تو اس کو گھمائیں گے اس طرف رائٹ ہینڈ ہینڈل کر کے. یہ دیکھیں یہ خود بخود ہی اوپر جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ چلا گیا. سائڈوں کے نٹ اس کے 14 کے لگے ہوئے ہیں، ویسے 12 کے ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ گئے ہیں یا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس چیز سے پریشان نہیں ہو جانا کہ وہ استاد جی 14 کا استعمال کیا ہے سائڈوں پہ. وہ نٹ بولٹ بدلے جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اوپر والے فل ٹائٹ کر دیں آپ فل. یہ دیکھیں میرا ہینڈل کا منہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. جب اوپر والے بورڈ یہ سائڈوں کے ٹائٹ کر دیتے ہیں، باٹم کا منہ گھما لیتے ہیں، پھر مرگاڑ لگاتے ہیں. پھر یہ ایک باٹم کو سیدھا کر کے 2 بولڈ لگاتے ہیں. پھر یہ ایزی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ دوسرے باٹم کو گھما لیں، پھر یہ بولڈ لگا لیں ایسے، پھر آپ کا مرگاڑ بیٹھ جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. اگر باٹم کا منہ سیدھا ہوگا تو پھر مرگاڑ اندر جانے میں آسانی نہیں ہوتی. یہ دیکھیں ہم نے ویل کو ریگ مال کی مدد کے ساتھ صاف کر لیا ہے، گراری لگا دی ہے، ایک واچر لگا دی ہے. وہ چیک بھی کر رہی ہے کہ نکلتی تو نہیں ہے. یہ اس طریقے سے ہم نے لگا دیا ہے. یہ دیکھیں ایکسل کے ساتھ ہم نے واچل نٹ بوٹ لگائی ہوئی تھی، یہ بھی ہم نے لگا دی ہے. اب یہ ایکسل لگ گیا ہے. یہ نٹ واچل لگا کے بریک کی کیبل میٹر کی کیبل اس طرح لگا لیں، ویل کو فل ٹائٹ کر